اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یہود کے گرجے اور نصارہ کی عبادت گاہیں ان کی بھی تو قدر ہوئی نا، تو جب ان کی قدر ہوئی تو ماننے والے بھی باقدر ہوئے، تو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ دین منسوخ ہے، منسوخ کیسے؟ تو روح المعانی کبیر وغیرہ میں دو جواب آپ کو اصولی ملے۔ ایک یہ جواب کہ اپنے اپنے موقع پر اگر جہاد کا حکم نہ ہوتا تو اپنے موقع پر یہود کے عبادت خانے نہ رہتے، نصارہ کے نہ رہتے، تقیے اور مسجدیں اب نہ رہتی، اب نہ، اس موقع پر بھی جہاد کا حکم تو تھا، تو اپنے اپنے موقع پر ان چیزوں کو سب ختم کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ خدا کے ہاں اب مقبول تو نہیں، لیکن جب دو چیزیں سامنے ہوں تو ہلکی، دیکھیے اہل کتاب کی بیوی ہیں تو مشرک، طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان کی بیویوں سے نکاح حلال ہے، تو بنسبت دوسرے کافروں کے ان کا کفر ہلکا ہے، تو اس لحاظ سے چلو کامیابی تو ان کو نہیں ہوگی، لیکن نہ ماننے والوں کی بجائے چلو اللہ کے ساتھ ربط تو ہے، کامیابی نہیں، نجات نہیں، لیکن بنسبت ان کے تو پھر اچھے ہی، اللہ مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی عزیز۔ وہ اوپر ذکر تھا کہ ان کو جہاد کا حکم ہے مظلوموں کو، وہ کون ہیں؟ وہ ہے کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں، سب سے پہلا کام ان کا ہوگا نماز قائم کریں اور زکات دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کام اللہ ہی کرے۔ اگر یہ تجھے جھٹلا دے فقد کذبت قبلہم، بات پہلے گزر چکی ہے کہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے، جزا کا وقوع شرط سے بعد ہوتا ہے، اور یہاں اگر یہ تجھے جھٹلائیں فقد کذبت، وہ تو شرط سے پہلے کا وقوع، تو یہ جزا نہیں ہے۔ جزا کیا ہے؟ وَيُكَذِّبُوكَ فَاصْبِرْ، تجھے جھٹلائیں تو صبر کر۔ آگے جو ہے اس کی دلیل ہے کہ پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم عاد نے، قوم ثمود نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، مدین والے، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي، اے انکاری علیہم بالعذاب، نکیری تھا میرا، نکیر کرنا، انکار کرنا، یعنی انکاری علیہم بالعذاب، وہ کیسے رہا؟ فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، ظلم کرنے والی ہیں وہ بستیاں گری ہوئی چھتوں پہ، پہلے چھتیں اوپر دیواریں، اور کتنے کنویں ہیں معطل، ایک وہ وقت تھا ان کنوؤں پر پانی لینے کی باری نہیں آتی، اب وہ ہے کہ ان کنوؤں پر کوئی پانی لینے کو جاتا ہے۔ وقصر مشید، کبیر، روح المعانی، بیضاوی وغیرہ میں اس کے دو معنی کیے، ایک معنی مشید کہتے شیدن سے، شید کے معنی چونا، کتنے محلے چونا گچ پکے، پہلے سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، چونے سے پکا کرتے تھے، تو چونے گچ محل پڑے ہوئے ہیں، اندر کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا شادہ یشید و شید کے معنی بلند، کتنے محلے مرتفع اونچے، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ ان کو ایسے دل حاصل ہوتے جن سے سمجھتے، کان ہوتے جن سے سنتے، فإنہا، یہ ہا ضمیر قصہ، بس بے شک قصہ یہ ہے، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی لیکن دل اندھے ہوتے جو سیدھے، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے تو نابینا ہوتے ہیں، دل ان کے بڑے روشن، یہ آنکھیں کیا ہے؟ یہ جس وقت ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو کہتے تھے لاتے کیوں نہیں، ہم پر بھی لائے نا، میدان آپ کے لیے خالی ہو گیا۔ فرمایا یہ آپ سے جلدی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کرتے، رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں، ایک دن تیرے رب کے ہاں
1000 سال کے برابر ہے جس کو تم گنتے ہو۔ اب یہاں سوال تو یہی ہے، جواب انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے موقع پر عنقریب آ جائے۔ یہاں ہے غالب سنت 1000 سال۔ اس 1000 سال سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی۔ دوسری یہ کہ جہاں 1000 ہے، دوسرے مقام پر ہے فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ، وہاں 50,000 سال۔ تو دونوں باتوں کا جواب باحوالہ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ سجدہ میں آئے کہ 1000 سال سے کیا مراد ہے، اور 1000 سال اور 50,000 سال کے آپس میں تطبیق کیا ہے، وہاں آئے گی۔ فرمایا کتنی وصیت میں نے مولود دی، ظلم کرنے والی تھی، پکڑا میں نے ان کو ولیل، کہہ دے یا ایھا الناس، پختہ بات ہے میں تو تمہارا نذیر ہوں مبین، بس وہ جو ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے مغفرت ہوگی، رزق ہوگا عمدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں ہرانے کے لیے، ہارنے کے لیے، وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی مگر اذا تمنا، جب اس نے قرات شروع کی، قراءات ڈالا شیطان نے اس کی قرات میں، پس اللہ نے منسوخ کیا جو ڈالا شیطان نے، پھر محکم کیا اللہ نے اپنی آیات کو، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم، تاکہ کرے اس چیز کو جو ڈالی شیطان نے، فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم جو ہیں اختلاف میں ہیں بعید، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تاکہ ایمان لائے اس پر، پس تاکہ جھکے ان کے لیے دل ان کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی۔ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ کیا ان کے پاس قیامت اچانک، یا ان کے پاس عذاب 5 دن کا یوم عقیم، ملک اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے کہ جنات نعیم خوشی کے باغات میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کی، پس وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، رسوا کرنے والا۔ رب اوپر چند قوموں کا ذکر، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی، اور ان کی طرف پیغمبر آئے، ان کو ڈرایا سمجھایا، نہ مانا، فاخذتہم، فرماتے تو کہہ دے کہ جیسے یہ پیغمبر آئے قوموں کو سمجھایا، میرا کام بھی ہے، انما انا لکم نذیر، میں تو نذیر ہوں، جو ایمان لائیں گے اچھے کام کریں گے مغفرت ہوگی، خوشی کا اور عزت کا رزق، جنہوں نے ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کی اصحاب جحیم ہوں گے، منوانا ہمارے بس کی بات تو نہیں۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں، یہاں ایک تفسیر ہے مردود ہے، وہ بھی منقول، اور دوسری تفسیر ہے مقبول، وہ بھی منقول۔ ایک تفسیر ہے مردود، دوسری مقبول۔ مردود تفسیر کیا ہے؟ تفسیروں میں نقل ہے، یہ نہیں کہ نقل کو وہ مان بھی لیں، منقول ہے مردود۔ وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، اور سورہ نجم میں آپ نے لات منات عزا کا ذکر بھی کیا۔ جب ان کا ذکر آیا تو شیطان نے الیاذ باللہ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، یہ جو لات منات عزا ہیں
یہ مرغابیاں ہیں، مرغابیاں غرانی غرنوق ان کی. مرغابی کے ساتھ تشبیہ دی ہے صفائی میں، جیسے مرغابی ہر وقت پانی میں نہاتی رہتی ہے، غسل کرتی ہے، صاف رہتی ہے. یہ بڑے صاف ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. اور اس کے متعلق ایک روایت بھی منقول ہے. حافظ ابن حجر، علامہ بدر الدین عینی، علامہ قسطلانی، ابن حزم، امام خطابی، مولا علی قاری، امام نووی رحمہ اللہ تعالی سب کہتے ہیں یہ موضوع باطل ہوا ہے. کیونکہ اگر نبی کی زبان پر شیطان ایک جملہ بھی نکلوا سکتا ہے تو وہی معمول نہیں. تو ان کے قاعدے کے مطابق یہ ہوا کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، الا اذا تمنا اے قراء، تمنا بمعنی قراءت. جب انہوں نے قراءت شروع کی شیطان نے اس کی پڑھائی میں وہ چیز ڈالی، جیسے اس تفسیر کے روح سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے گئے. لیکن جمہور محققین اس کو مردود تفسیر کہتے ہیں، مقبول. کیوں؟ اس سے تو وحی پر کوئی اعتبار نہیں رہ سکتا. ایک جملہ شیطان اگر ڈال سکتا ہے تو اوروں میں بھی امکان ہے. مقبول تفسیر کیا ہے وہ سنیں. آپ نے یہ باتیں پہلے خود پڑھی. مثلا آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر. یہ آپ اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے پڑھائی کے درمیان میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ جس جانور کو رب مارے تو یہ کہتے ہیں وہ حرام ہے، خود ذبح کریں تو کہتے ہیں حلال ہے. شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ رب مارے تو اس کو کہتے ہیں حلال حرام، یہ خود ذبح کریں تو کہتے ہیں حلال. یہ وہ شیطان نے ان کے دلوں میں القاء. ثم یحکم اللہ آیات، اللہ تعالیٰ نے اس کو محکم کیا. 8ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نام کی برکت سے جانور ذبح ہوتا ہے. مار تو اس کو بھی رب ہے، مار سے اس کو بھی رب. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیونکہ اس پر اللہ کا ذکر نہیں آیا، اللہ کے نام کی برکت سے معروم ہے وہ. آج آپ نے پڑھا کہ جب یہ کہا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لا واردون، تو عبداللہ ابن زبارہ کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ دیکھو جی پھر تو عزیر علیہ السلام بھی گئے، مسیح علیہ السلام بھی گئے، فرشتے بھی گئے، یہ سب پھر دوزخ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مستقل ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک. تو شیطان نے آپ کی زبان پر کچھ نہیں کیا. آپ ادھر سے اپنا بیان دے رہے ہیں، آپ کی پڑھائی کے درمیان شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ ادھر سے یہ پڑھ رہے ہیں، شیطان نے آپ کی پڑھائی کے درمیان میں لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالی. اللہ نے مٹایا اس کو جو شیطان نے ڈالا، پھر محکم کی اللہ نے اپنی آیتیں. اللہ علیم ہے. نتیجہ یہ ہوا لام عاقبت کہ تاکہ اللہ کر دے جو چیز شیطان نے ڈالی فتنہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور ظالم جو ہیں بعید کے اختلاف میں مبتلا. اور تاکہ جان لے وہ جن کو علم دیا گیا کہ بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ان کے وہ ایمان لائیں، دل ان کے جھکے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کو جو ایمان لائے صراط مستقیم، جو اپنے قصد سے ایمان لائیں رب ان کو ہدایت دے. فرمایا ہمیشہ کافر شک میں رہیں گے اس کے بارے میں، قیامت آئے اچانک یا عذاب آئے ایسے دن کا جو عقیم ہے. کہتے ہیں عورت ہو بانج وہ بھی نامبارک ہوتی ہے، مرد ہو وہ بھی نامبارک ہوتا ہے. تو یوم عقیم کا معنی وہ نامبارک ہے، لیکن کفار کے لیے. مومنوں کے لیے تو وہ قیامت کا دن برکت ہی برکت ہوگی. عقیم ہے، بانج ہے،
اسلام مبارک ہے تو کافروں کے لیے ملک سب رب کا یحکم و بینہم مومنوں اور عمل کرنے والوں کو جنات النعیم نصیب ہوں گے، کافروں کو اور مکذبین کو عذاب مہین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، البتہ ضرور اللہ ان کو رزق دے گا رزق حسن، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ خیر و رازقی ہے، ضرور داخل کرے گا ان کو ایسے داخلے کی جگہ جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے حلیم۔ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور جس نے بدلہ لیا مثل اس کے اس کو تکلیف پہنچائی گئی، پھر اس پر زیادتی کی گئی، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سبھی بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور بے شک وہ جن کو اللہ کے ورے پکارتے باطن ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہے بڑا۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس ہوگی زمین سر سبز، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید قابل تعریف۔ اوپر دو طبقوں کا ذکر، مومن سے کافر۔ انہیں مومنوں کا آگے رب تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں مارے گئے یا طبی طور پر مر گئے، اللہ ضرور ان کو جنت میں رزق حسن دے، بہترین رازقی، اور ایسی جگہ میں داخل کرے گا وہ جنت ہی ہے، مدخلاً ظرف مکان، کہ جس کو پسند کریں گے، جنت سے زیادہ اور کون سی جگہ پسندیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ رب اوپر ذکر تھا جن کو قتل کیا گیا ہجرت کی، ظاہر بات ہے کہ مہاجرین بھی مظلوم ہیں اور مقتول بھی جو ہے اللہ کے راستے میں مظلوم ہیں۔ اب ان سے ظالموں سے بدلہ لینا ہے تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا؟ فرمایا جس نے بدلہ لیا اسی انداز کا جو اس کو سزا دی گئی ہے، پھر اس پر زیادتی کی گئی، رب مدد کرے۔ مثلا ایک شخص مظلوم ہے، ایک ظالم ہے، مظلوم ظالم سے انتقام لیتا ہے، اور اسی انداز کا جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، پھر وہ ظالم اس پر حملہ کر کے زیادتی کرتا ہے، تو مظلوم کی رب ضرور مدد کرے گا۔ پہلے تو ویسے مظلوم ہے، رب پہلے مرحلے پر اس کی مدد کرے گا۔ اس نے جب ایک شرعی حکم میں اپنا انتقام لینا چاہا اور ظالم نے اس پر زیادتی کی، تو جہاں دو تاکیدیں، لا ینصرہن اللہ، لام تاکید اول میں، نون تاکید ثقیلہ آخر، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اب بتایا کہ رب تعالیٰ مدد کرے گا، کیوں؟ قدرت اس کے پاس ہے، اس کی قدرت کی دلیلیں سنو۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو قادر مطلق ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اللہ کے ورے جن کو پکارتے ہیں باطل ہے، اللہ تعالیٰ علی ہے، بر ہے۔ اور رب کی قدرت کی دلیلیں دیکھو، بارش نازل کرتا ہے، زمین سرسبز ہوتی ہے، جو رب بارش نازل کرتے ہیں وہ مدد بھی دے سکتے ہیں۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کی تمہارے لیے جو چیز زمین میں ہے، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور اللہ روکتے آسمان کو اس سے کہ گرے زمین پر مگر اس کے اذن۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا مہربان۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ ذات تمہیں مارے گی، پھر تمہیں زندہ کرے گی، پھر بے شک انسان البتہ ناشکری کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنائی منسکن عبادت، وہ اس عبادت پر عمل کرنے والے، بس ہرگز تیرے ساتھ جھگڑا نہ کرے اس معاملے میں، اور دعوت دے تو رب کی طرف، بے شک تو ہدایت کرے جو مستقیم۔ اور اگر جھگڑا کرتے ہیں بس تو کہہ دے اللہ عالم، جو تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہیں۔ کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء والارض، بے شک اس میں یہ چیز کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اور یہ عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہیں اس نے اللہ نے اتاری اس کے بارے میں سند، اور اس کی کہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔
اور جس وقت ان پر پڑھی جاتی آیتیں ہماری صاف صاف پہچانے گا تو ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں منکر برائی قریب ہے کہ وہ حملہ کر گزرے ان پر جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، تو کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بری چیز کی؟ آگ ہے، وعدہ کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا سے وبئس المصیر۔ اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ جو رب یہ کرتا ہے وہ مدد بھی کر سکتا ہے، آگے اور رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ کہتے نہیں کہ اس نے زمین کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کی، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، دیکھتے نہیں کہ آسمان کو اس نے روک رکھا ہے زمین پر گرنے سے۔ وہی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، پھر تمہیں مارے گی، پھر زندہ کرتی ہے، پھر زندہ کرے گی۔ یہ سب خدا کی قدرت ہے، جو رب یہ کر سکتے ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ان الانسان رب اوپر قربانی کا ذکر تھا، آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی عبادت یا قربانی میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ محلی رحم اللہ تعالی منصب کے معنی عبادت کے کرتے ہیں، معنی یوں کرتے ہیں لکل امت جعلنا منسکا عبادتا ہم ناسکوہ ہو اے ہم عاملوہ ہو، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات یہ کرتے ہیں کہ منسک کے معنی قربانی، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تیرے ساتھ اس میں مت جھگڑا کریں کہ تو قربانی ان دنوں میں کیوں کرتا ہے، قربانی کیوں کرتا ہے، تیرا کام ہے رب کی طرف دعوت دینا، صراط مستقیم پر۔ اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں تو کہہ دے میں جھگڑے کے لیے تیار نہیں، اللہ عالم بما تعملون، اللہ فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور رب کی قدرت کی دلیل فرمایا آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، لوح محفوظ میں سب درج ہے، اللہ تعالیٰ پر آسان۔ یہ تو رب کی قدرتیں ہیں اور اس کی توحید کی دلیلیں، لیکن ایسے جاہل بھی ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی اور کوئی علم بھی نہیں، اور ظالموں کے لیے کون مددگار؟ اور یہ اپنے کفر پر ایسے پکے ہیں، آیتیں صاف صاف ہماری پڑھی جائے تو کافروں کے چہرے میں منکر برائی ہوتی، یعنی ان کے سامنے خالص توحید بیان کریں، خالص چیزیں بیان کریں تو پھر چہرے اداس ہوتے۔ قریب ہے کہ حملہ کر گزریں ان پر جو اللہ کی آیتیں ہیں، بلکہ کیے بھی۔ یہ ازالت و ریب کے انتصاب میں آپ دیکھ لیں گے میں نے وہ کتاب کیوں لکھی۔ مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم، یہ فاضل دیوبند تھے، لور الائی میں خطیب تھے، گجرا والے بختے کے محلے کا ایک بدبخت تھا، وہاں ملازم۔ مولانا نے جمعے کے دن تقریر کی اور یہ کہا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے اور کوئی غیب نہیں ہے۔ وہ چونکہ جہاں کا غالب مشرک تھا، وہاں گیا تھا ملازمت کے سلسلے میں، اس نے کہا نہیں آپ بھی غیب جانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ خیر مولانا جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں تھے، اس ظالم نے حملہ کر کے مولانا کو شہید کر کہ تو کہتے ہیں کہ تیرو رب غیب جانتا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتا ہے۔ سرحد ہو بلوچستان، ان میں بدعات تو ہیں، کسی جگہ کوئی بدعت ہوگی، کسی جگہ کوئی بدعت ہوگی، لیکن یہ گندے عقیدے حاضر ناظر کا، علم غیب کا، مختار کل کا، یہ عقیدے بہت سامنے اب پہنچ گئے، انہوں نے پہنچا دیے، اب نورانی پارٹی نے پہنچا دیے، پہلے نہ بدعات ہیں چیزیں، وہ میت پر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، رسمیں یہ ہیں، یہ گندے عقیدے نہ، یہ اس علاقے کی پیداوار ہے، بریلوی کی پیداوار ہے، جہاں ہر شخص جو بریلوی کہلاتا ہے وہ کہے گا کہ حاضر ناظر بھی ہے، علم غیب بھی ہے، مختار کل بھی ہے، گندے عقیدے یہاں۔ تو صرف میں نے ایک مثال بتائی، بے شمار واقعات ایسے پیش آئے
کہ آل حق پر حملے کیے شہید تک، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیات۔ اب یہ دیکھیے مولانا حق نواز، مولانا اسرار القاسمی اور جو مظلوم ہیں بے شمار، کیا ان کا گناہ ہے؟ اسی لیے کہ وہ حق کی باتیں کرتے ہیں، ان کو گوارا نہیں۔ فرمایا اے مشرکو بتاؤ کیا میں سے بری چیز کی تمہیں خبر نہ دوں؟ تم تو آیتوں کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہو، ان کو گوارا نہیں کرتے۔ اس سے بری چیز ہے النار وعد اللہ الذین کفروا، نار بری کافروں سے وعدہ وبے سے یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل، بیان کی گئی مثال، فاستمعوا لہ، کان رکھو اس مثال کی۔ بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ورے ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے مکھی اگر یہ جمع ہوں اس کے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے نہیں اس کو چھڑا سکتے اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جیسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور، نہیں قدر کی انہوں نے جیسے حق کی رب کی قدر کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ القوی ہے عزیز غالب، اللہ تعالیٰ سنتا ہے فرشتوں سے پیغام رسان اور انسانوں سے، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تو لوٹائے جاتے معاملہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو خیر تاکہ تم فرح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی رضا کے لیے، حق کا جہاد جیسے حق ہے جہاد۔ اسی نے تمہیں چنا اور نہیں بنا اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی کا سلسلہ، کوئی تنگی نہیں بنائی۔ ملت ابیکم، ملت ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھوایا، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس دین میں، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر۔ بس قائم کرو نماز اور دو زکات اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا آقا ہے، بس اچھا ہے آقا اور اچھا ہے نصیر۔ اوپر مشرکین کا ذکر کہ توحید کی آیتیں سنتے ہیں تو چہروں پر اداسی چھا جاتی ہے، آل حق پر حملے کرتے ہیں۔ اب آگے فرمائیں کو ٹکا کر کے توحید سنا، مانتے کہ نہیں مانتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی، فاستمعوا لہ، کان رکھو توجہ سے، جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی اگرچہ سارے جمع، فرشتے ہوں، انسان ہوں، کوئی اور مخلوق ہو، جن ہوں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، مکھی اگر چھین لے کوئی شے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ خدا خدا ہے ان کے پاس کچھ۔ میں وہاں کالج میں درس دیتا تھا، بڑا عرصہ ہوا، غالباً 25 سال یا 30 سال کے لگ بھگ ہو گیا، یہ آیت آئی تو ایک شاعر نے کہا، کہتے جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، ولی کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ ولی چھڑا سکتے، یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی، میں آپ کے سمجھانے کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، اکیلے غسل کرتے تھے، 70 پردہ کرتے ہوئے، وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصیے بڑے بڑے ہیں اور پھولے ہوئے، زبانی کلامی ان کو سمجھایا گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں، پردہ کرنا چونکہ شرعی حکم ہے، اس لیے میں اکیلا غسل کروں، لوگوں کو اطمینان دوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتارے، ایک پتھر پر رکھے، وہ کپڑے ان کے کپڑے لے کر کے بھاگ گیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہانی نہیں۔
وہ جہاں مجمع تھا بنی اسرائیل کا وہاں پتھر آ کھڑا ہوا، تو زبانی تو ان کی تسلی نہ ہوئی، عملی طور پر تسلی ہوئی۔ سب نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کو تو کوئی بیماری۔ پھر بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی سے پتھر کو مارنا شروع کیا، 6 یا 7 نشانات اس پتھر میں، ندبا بالحجر۔ میں نے کہا جی بلی زیادہ ہوتا ہے یا پیغمبر بڑا ہوتا ہے؟ مکھی تو پھر جاندار ہے، یہ پتھر ہے بے جان، وہ لے کر کے کپڑے بہا دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پتھر سے کپڑے نہیں چھڑا سکے، کیونکہ وہ پتھر کا دوڑنا رب کے حکم سے تھا، بندے کا اس میں دخل کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ مکھی کوئی شاید چھین ہے تو چھڑا نہیں سکتی۔ وما قدر اللہ حق قدر، ان ظالموں نے رب کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق۔ اللہ کبھی بھی عزیز، اوپر توحید کا مسئلہ، آگے رسالت کا مسئلہ۔ اللہ چنتا ہے ملائکہ سے پیغام رسان اور لوگوں سے، بے شک اللہ سمیع ہے۔ یاد ہوگا 8ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مضمون کی آیتوں سے قادیانی اجرائے نبوت پر دلیل پیش ہے۔ میں نے تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ پہلے چنا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ خاتم النبیین کا ارشاد فرمایا، وہ آگے بات خاتم النبیین میں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں چنے گا، یہ پہلے چن کر۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آگے پیچھے مخلوق ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کافروں کا تو یہ کام تھا، اے مومنو تمہارا بھی کوئی کام ہے، ایمان لانے والوں کا کیا، رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو، فلاں و جہاد کرو، فی اللہ، بازے نکالتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بازے نکالتے فی رضا اللہ، اللہ کی رضا میں، بازے فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں، حق کا جہادی جیسے جہاد کا، اسی نے تمہیں چنا، دین کے سلسلے میں تم پر کوئی تنگی نہیں، ملت ابیکم کے نسب ہے علی الاغراء، الزموا ملت ابیکم ابراہیم، لازم پکڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تو تمہارے باپ، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے اور اس دین میں بھی، بات کو سمجھو۔